بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں جب کسی بندے کو نیک بننے کا شوق ہوتا ہے تو وہ نمازوں کا اہتمام شروع کر دیتا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، اوراد و وظائف کرتا ہے، اور اپنے نیک بننے کے لیے بس اسی کو کافی سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے معاملات کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی اور اس کی فکر بھی نہیں کی جاتی۔ اور خاص طور پر ہمارے وہ معاملات جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، اس میں بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام یا صرف اوراد و وظائف کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ دین کی ابتدا ہوتی ہے عقائد سے، جس میں سب سے پہلی چیز عقائد کی اصلاح ہے، اور دوسرے نمبر پر اپنی عبادات کی اصلاح ہے، اور تیسرے نمبر پر معاملات کی اصلاح ہے، اور چوتھے نمبر پر معاشرت اور اخلاقیات کی اصلاح ہے۔ اگر کوئی دین کا مزاج معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نماز بہترین عمل ہے۔ نماز سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ دین کا مزاج کیسا ہے۔ اب نماز کے اندر نماز کی شرائط بھی ہیں، نماز کے ارکان بھی ہیں، اور اس کے واجبات بھی ہیں، اس کے پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، اس کے آداب ہیں۔ تو نماز صحیح تب سمجھی جائے گی جب اس کے تمام شرائط، ارکان، فرائض و واجبات وہ مکمل ہوں، برمحل ہوں، اور ان کی ادائیگی ٹھیک ہو۔ ایک آدمی قیام تو بہت اچھا کرتا ہے لیکن رکوع صحیح نہیں کرتا، قیام بہت اچھا کرتا ہے لیکن سجدہ کرنے کا طریقہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں سمجھی جائے گی۔ نماز کے ایک عمل کو ٹھیک اور دوسرے عمل کو صحیح ادا نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح ہمارا دین وہ عقائد سے شروع ہوتا ہے اور معاشرت پہ جا کے ختم ہوتا ہے، جس کے اندر عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت شامل ہیں۔ ایک آدمی کے عقائد بہت اچھے ہیں لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، عبادت ہی نہیں کرتا، تو صرف اچھے عقائد کا ٹھیک ہونا، عبادت کا بالکل نہ ہونا، یہ کامل مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یا ایک آدمی عبادت بہت اچھی کرتا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ بھی اس کے دین کے اندر نقص سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کامل مومن بننے کے لیے اور کامل دین والا بننے کے لیے جہاں عقائد کی اصلاح ضروری ہے وہاں پر عبادات کی تکمیل بھی ضروری ہے، اور جہاں عبادات کی تکمیل ضروری ہے وہاں پر معاملات کی اصلاح اور معاملات کی تصحیح بھی ضروری ہے۔ آج میں نے جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے فضائل کیا ہیں۔ اس میں ہم سے بہت بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور اپنے دین ایمان کو باقی رکھنے کے لیے بس اسی پہ مطمئن ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم شام کو ذکر بھی کر لیتے ہیں، بس یہی کافی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ معاملات کیا ہیں، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، ان سے قطع تعلقی چل رہی ہے، اس کے بارے میں فکر مندی نہیں ہے۔ اپنے حقیقی بہن بھائیوں کے ساتھ قطع تعلقیاں چل رہی ہیں، ان کے متعلق ہم فکر مندی نہیں ہے۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دین مکمل نہیں ہو رہا، ہمارے ایمان کے اندر نقص ہو رہا ہے، ہمارے دین کے اندر نقص پایا جا رہا ہے۔ یہ نقص کب ختم ہوگا؟ جب ہم اپنے عبادات کی طرح اپنے معاملات کو بھی صاف کریں گے۔ ہمارے ہاں رشتہ داری کے اندر جو کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اور ہم اس کے بارے میں فکر مند بھی نہیں ہے کہ ہم سے کتنی بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی کوتاہی تو یہ پائی جاتی ہے کہ رشتہ داری نبھانے کو ہم اپنی ضرورت سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ رشتہ داری نبھانے کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، رشتہ داری نبھانا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ضرورت ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ کسی رشتہ دار نے ہمیں کوئی تکلیف پہنچا دی، کوئی پریشان کر دیا، تو ہم اس کے ساتھ قطع تعلقی کر لیتے ہیں، تعلق توڑ بیٹھتے ہیں۔ کیوں تعلق توڑا؟ بھئی ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور عجیب عجیب جملے بولتے ہیں۔ ایک جملہ مثلا یہ سننے کو ملتا ہے، ہم کوئی اسے لے کے کھاتے ہیں، وہ ہمیں کھانا کھلاتا ہے۔ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو کھلا رہا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی یہ ضروری ہے، اور جو آپ کو نہیں کھلا رہا اس کے ساتھ صلہ رحمی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر کچھ لوگ اپنے بعض رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھتے ہیں اور بعض رشتہ داروں کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کرتے۔ فرق کی وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے ہمارے ساتھ اچھا کر رکھا ہے اس کے ساتھ ہم اچھا کر رہے ہیں، اور جس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی ہے۔ ہم یہاں پر غلطی پر ہیں۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ کرو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو۔ رشتہ داری کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سل من قطعک، جو تمہارے ساتھ توڑتا ہے اس سے بھی جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور جو تم پر زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے اسے درگزر کرو۔ اور تیسرا جملہ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَا أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ برا نہ کرو، تم اس کے ساتھ اچھا کر کے دکھاؤ۔ یہ فرمان نبوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان کا فرمان ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرتے رہو۔ اللہ کے نبی نے اس کی نفی فرمائی، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، تمہارے ساتھ برا کرتا ہے، تمہیں برا بھلا کہتا ہے، تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، فرمایا اس کے ساتھ جوڑو، یہ ہے صلہ رحمی۔ ایک دوسری حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا لوگوں کی روایت پہ نہ چلو۔ لوگوں کی روایت پہ نہ چلنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ لوگ اچھا کریں گے تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ اچھا کریں گے، بلکہ فرمایا لوگ تمہارے ساتھ برا کریں تو تم پھر بھی ان کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ ہے اصل اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم۔ مسلم شریف کے اندر ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار کچھ ایسے ہیں، میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا لیکن وہ مجھے تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو ایسا کرتا رہے گا تو گویا کہ جلتی ہوئی آگ کی راکھ ان کو کھلا رہا ہے، اور فرمایا کہ جب تک تو ایسا کرتا رہے گا تو اللہ کی طرف سے ایک مددگار ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ رہے گا۔ کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رشتہ داروں کی بدسلوکی کے باوجود ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہنا یہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار ملنے کی اللہ کی طرف سے ایک وعدہ ہے۔ صلہ رحمی کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ لوگوں کی بدسلوکی، لوگوں کی برائی کے باوجود ان کے ساتھ اچھا کرتے رہنا، اس پر کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں 3 فضیلتیں عطا فرماتے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ بیان فرمائی یہ تمہاری آپس میں محبتیں بڑھنے کا ذریعہ ہوگا، اور دوسری فضیلت بیان فرمائی کہ اس سے تمہارے رزق میں برکت ہوگی، اور تیسری فضیلت بیان فرمائی کہ اس سے تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی۔ ہماری قطع تعلقی کی سب سے بڑی دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار نے فلاں موقع پہ ہمیں بے عزت کیا، فلاں رشتہ دار نے فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ زیادتی کی، فلاں رشتہ دار نے ہمارے ساتھ اس طرح برائی کی ہے۔ تو کیا ان کی برائی پر ہم برائی کرتے رہیں، ان کی قطع تعلقی پر ہم بھی قطع تعلقی کرتے رہیں تو اس سے جوڑ پیدا ہو سکتا ہے؟ اس سے کبھی بھی جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دوسرے کی برائی کو نہ دیکھو، دوسرے کی زیادتی کو نہ دیکھو، بلکہ فرمائے کہ تم اپنے نبی کے حکم کو دیکھو۔ اگر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ ان کی باتیں حق اور سچ ہیں، تو پھر ہمیں اپنے طریقے بدلنے ہوں گے۔ اور اس وجہ سے بھی ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہے کہ جیسے خاندان میں کوئی بڑا آ جائے، وہ ہمیں کسی کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور کرے تو ہم اس کی بات کا انکار نہ کر سکیں اور اس کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائیں کہ اب تو فلاں نے کہہ دیا ہے، اس کی بات ہم کیسے ٹال سکتے ہیں۔ جیسے خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات نہیں ٹالی جا سکتی، وہ کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہم اس مقام پہ سمجھ لیں کہ بھئی ہماری فلاں کے ساتھ عداوت تھی، اس کے ساتھ ہماری دشمنی تھی، اس نے ہمارے اوپر بہت زیادتیاں کی ہیں، ہمارے اوپر بہت ظلم کیا ہے، اس نے ہمیں بڑے دکھ پہنچائے ہیں، لیکن اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی کا فرمان آ چکا ہے کہ سل من قطعک، جنہوں نے تم سے قطع تعلقی کر رکھی ہے تم ان سے جا کے جوڑو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرما دی، اب اللہ کے نبی کی بات کو ہم ٹال دیں، اللہ کے نبی کی بات کو پس پش ڈال دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کو سینے سے لگاؤ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے ساتھ تعلق جوڑو، پھر ہماری کیا مجال ہے کہ ہم پھر بھی اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ وہی ہماری دلیل ہمارے دماغ کے اندر گھسی ہوئی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم بالکل ان کے ساتھ تعلق نہیں قائم، انہوں نے زیادتی اتنی بڑی کی ہے۔ کیا ہمارے رشتہ داروں نے
ہمارے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں یہ ان زیادتیوں سے زیادہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کی تھی۔ اور کیا ہمارا مقام مرتبہ اتنا اونچا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نعوذ باللہ ہم آگے چلے گئے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا شخصیت ہے؟ ہماری شخصیت کو کوئی ایک بار نہیں، کوئی 10 بار نہیں، 100 بار بھی پامال کر دے اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ دے بھی صلح کر لو، چھوڑ دو، ساری باتیں ذہن سے نکال دو، یا رسول اللہ ہماری جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان، آپ بس ایک اشارہ کریں، دیکھیں کہ ہم کیسے عداوتوں سے اپنے سینوں کو صاف کرتے ہیں۔ یہ مقام اور یہ درجہ کم از کم ہونا چاہیے اللہ کے نبی کا اپنے دلوں میں۔ اگر ان کے کہنے پہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے کہنے پہ ہم ان کی سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے کہنے پہ اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم مسلمان ہیں، تو یہ طریقہ بھی انہی کا بتایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی عرش کے ساتھ لٹک رہی ہے، اور فرمایا کہ وہ صلہ رحمی پکارتی ہے، یا اللہ جو مجھے جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ، یا اللہ جو مجھے توڑتا ہے تو اس کو توڑ۔ ہمارے رشتہ داروں نے ہمارے ساتھ بڑے ظلم کیے ہوں گے، بہت زیادتیاں کی ہوں گی، کیا یہ ہمارے ساتھ کیے ہوئے ظلم زیادتیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے بھی زیادہ ہیں؟ ہمارے رشتہ داروں نے کیا ہمیں اس طرح کنویں میں پھینکا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا؟ بے یارو مددگار پھینک کر چلے گئے تھے، تاریک کنواں، رات کا وقت، انہوں نے اسی میں وقت گزارا تنے تنہا۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ ان پہ کیا گزری ہوگی بھائیوں کے ظلم و ستم پر۔ لیکن ایک عرصے کے بعد جب وہی بھائی ملتے ہیں تو ان کو جنوایا نہیں ہے کہ ظالموں تم نے میرے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں، یا ان کو ان کی زیادتیاں یاد بھی نہیں دلائیں، بلکہ وہ تاریخی جملہ جو اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اور وہ کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، میں نے تمہاری ساری زیادتیاں معاف کر دی۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہو کر اپنے بھائیوں کی اتنی بڑی زیادتی، اور وہ صرف زیادتی حضرت یوسف کے ساتھ نہیں تھی، وہ اتنی بڑی زیادتی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اضطراب پہنچایا، اور ان کے بوڑھے باپ کو اتنا رلایا اس زیادتی نے کہ وہ روتے روتے ان کی آنکھیں نابینا ہو گئیں۔ باقی گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ اتنی بڑی زیادتی، لیکن اس کے باوجود وہ کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم۔ جو لوگ ابھی بھی قائم ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، وہ اپنی اصلاح کے لیے ایک مشورہ ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم کا وہ ورد کریں، اور اس پہ غور کریں کہ اگر وہ اپنی زیادتیاں معاف کر سکتے ہیں اور ان کے معاف کرنے سے ان کی شان میں کمی نہیں آئی، اللہ نے ان کی شان کو اور اونچا کر دیا۔ اور یہی سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ مکہ میں داخل ہوئے، وہ کون سی زیادتی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے نہیں کی؟ انہوں نے بھی وہی جواب دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تو کیا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی آ گئی؟ کسی کی زیادتیاں معاف کرنے میں انسان کی شان میں، انسان کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قسم اٹھائی ہے کہ میں تمہیں قسم اٹھا کر یقین دلاتا ہوں کہ لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی ویسے بھی فرما سکتے تھے، لیکن قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں تمہیں قسم اٹھا کر یقین دلاتا ہوں۔ 3 باتوں پہ قسم اٹھائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ لوگوں کی کوتاہیوں کو، لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کر دو، اس سے اللہ تمہاری عزت کو اور بڑھائیں گے۔ عزت بڑھانے کا وعدہ ہے، عزت میں کمی نہیں ہوگی، اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں قسم اٹھا کر یقین دلاتا ہوں تمہاری عزت کم نہیں ہوگی۔ باقی اگر ہمارے اپنے ہی معیار ہیں، ہمارے اپنے کیلکولیٹر ہیں کہ اس معاف کرنے سے عزت کم ہو جائے گی، یا ہم کوئی کسی سے کم ہیں، ہماری شان کوئی کم ہے کہ ہم کسی سے جا کر معافی مانگے؟ اگر ہمیں بارگاہ نبوت سے شفاعت چاہیے، بارگاہ رسالت سے ہمیں ان کی محبتیں چاہیے، تو پھر ہمیں ان سخت حالات میں بھی ہمیں ان کی اتباع کرنی ہوگی، اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی بڑی بڑی غلطیاں معاف کرنی ہوگی،
ہمارے یہاں تو اتنی بڑی غلطیاں، اتنی بڑی کوتاہیاں تو ہے ہی نہیں جتنی ان کے ساتھ پیش آئی ہیں. وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. اس لیے ہمیں اس بات پہ سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جیسے ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، دیگر اعمال کی پابندی کرتے ہیں، وہ ان کا حکم ہے، تو صلہ رحمی بھی انہی کا حکم ہے. نماز چھوڑ دینے سے جیسے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، قطع تعلقی کرنے سے بھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغاوت کرنا اور قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ان سے بڑا عذاب کے لائق اور کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی جن باتوں پہ عذاب دیا جائے گا ان میں سے سب سے بڑے گناہ بغاوت اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی ہے. ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے اور اس پر 3 دن گزر گئے اور اس نے صلح نہ کی اور اسی حال میں اگر اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. 3 دن کی رعایت دی ہے کہ اگر تمہیں ان کی زیادتی پر غصہ آ ہی گیا ہے، وہ زیادتی اتنی بڑی تھی جو تم سے برداشت نہ ہو سکی، تو ٹھیک ہے تم اس سے الگ ہو جاؤ. 1 دن الگ ہو جاؤ، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. 2 دن الگ ہو جاؤ، غصہ اور ٹھنڈا ہو جائے گا. 3 دن تک انتظار فرمایا کہ 3 دن تک تمہیں گنجائش ہے کہ تم اپنا غصہ جو بھڑکا ہوا ہے اس کو ٹھنڈا کر لو اور 3 دن کے بعد جا کر صلح کر لو. یہ کیا ہوا کہ ایک چھوٹی سی زیادتی پر زندگی بھر کے لیے جینا مرنا ختم کر دیا. اور لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی آج کے بعد تمہارا ہمارا جینا مرنا ختم ہے. اللہ کے نبی کی بات سن لیجئے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. جینا مرنا ختم کر کے ہم نے جانا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے اسی حال میں چلے گئے تو جہنم میں جاؤ گے. تو اس لیے میں وہ پہلی والی بات دوبارہ دہراؤں گا، رشتہ داری نبھانا یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. رشتہ داری نبھانا ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. اگر اس کو ہم اپنی ضرورت سمجھیں گے تو ہم اس کو کبھی بھی قائم نہیں رکھ سکتے. اگر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس پہ قائم ہونا پڑے گا. اپنی عزت کو اور اپنی شخصیت کو، اپنی حیثیت کو مٹانا پڑے گا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو سینے سے لگانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آف آفیشیلز کو.